ہر گھر ایک کہانی رکھتا ہے، لیکن کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، محسوس بھی ہوتی ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں ایک ایسی کہانی سننے کے لیے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں لائی ہوں ایک اور ریئل سٹوری آپ لوگوں کے لیے جو ہمیں بھیجی ہے عدنان نے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہے تو ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ اور ای میل مل جائے گا۔ میرا نام عدنان ہے۔ میں ایک عام نوکری پیشہ آدمی ہوں جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ یہ ایک پرانا گھر تھا، لیکن ہمیں سستے اور بہترین کرائے پہ مل گیا، تو ہم نے بنا سوچے سمجھے یہ مکان لے لیا۔ لیکن جلد ہی ہمیں محسوس ہونے لگا کہ یہ صرف ہمارا گھر نہیں تھا، یہاں کوئی اور بھی رہتا تھا۔ پہلی رات ہے جب ہم نیا سامان سیٹ کر رہے تھے تو گھر کے اندر عجیب سی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پہلے لگا کہ شاید پڑوسی کا ٹی وی آن ہوگا، لیکن جب حویلی جیسا پرانا دروازہ خود بخود بند ہوا تو ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ بیوی نے کہا، ہوا چل رہی ہے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہوا نہیں، کوئی اور چیز ہے جو ہماری ہر حرکت دیکھ رہی ہے۔ کئی دن سب ٹھیک رہا، لیکن پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی برتن اپنے آپ گر جاتے، کبھی دروازہ خود بخود کھل جاتا۔ ایک رات جب ہم سب سو رہے تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے سرہانے کھڑا ہے۔ جب آنکھیں کھولی تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن گھر کی دیواریں جیسے ایک عجیب سی سرگوشی کر رہی تھیں۔ ایک رات تو حد ہو گئی، میرا بیٹا علی زور زور سے چلانے لگا۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ بستر کے ایک کونے میں دب کے بیٹھا تھا۔ ابو، کوئی بستر کے نیچے چھپا ہے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور دیکھا، لیکن نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف اس کی خالص ڈر کی ایک مثال تھی، یا پھر اصل میں کوئی وہم تھا؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ دن گزرنے لگے، لیکن جو شخص ہمیں صرف محسوس ہوتا تھا اب اپنی موجودگی دکھانے لگا۔ کبھی آدھی رات کو بتیاں آن آف ہونے لگتی، کبھی دروازے زور زور سے ہلتے جیسے کوئی باہر نکلنا چاہتا ہو۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو مجھے محسوس ہوا میرے بالکل قریب کوئی ہے۔ ایک سرد سانس، ایک عجیب سا بوجھ۔ جب آنکھ کھلی تو ایک پرچھائی جیسی روشنی مجھے دکھائی دی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن گلا بند ہو گیا۔ پھر ایک ہلکی سی آواز آئی، یہ گھر میرا ہے۔ بس اس دن کے بعد سے سب کچھ اور تیز ہونے لگا۔ بچوں کی طبیعت خراب رہتی، چہرے پر نشان پڑ جاتے، اور گھر کا ماحول بوجھل ہو گیا تھا۔ ہم نے مولوی صاحب کو بلایا، جو کہتے تھے کہ یہ بس وسوسے ہیں، لیکن جب انہوں نے خود محسوس کیا کہ کوئی چپ کر کے
ہمیں دیکھ رہا ہے تو ان کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا۔ آخری رات جب ہم یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکے تھے تو ایک آخری بار مجھے وہ پرچھائی صاف دکھائی دی، لمبے قد کا، اندھیرے میں چھپا ایک سایہ جو صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ دیوار میں گھس گیا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ کچھ مہمان صرف آتے نہیں بلکہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ کیا آپ کبھی کسی ایسے گھر میں رہے ہیں جہاں کچھ عجیب محسوس ہوتا ہو؟ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔